بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج بدل کے احکام، حج بدل کرنے کا طریقہ۔ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر میں دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے۔ اسی طرح وہ عبادات جو مالی بھی ہوں اور بدنی بھی، یعنی دونوں سے مرکب ہوں، جیسے حج اور عمرہ، ان میں بھی نائب بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ بدنی عبادت مثلا نماز، روزے میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور حج اور عمرہ کی استطاعت ان میں نہیں ہے اور وہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو، اور اگر کسی کو اپنے مال سے زندہ یا مردہ رشتہ دار، استاد یا مرشد کی طرف سے حج بدل کرنا ہے جس سے ثواب پہنچانا مقصود ہو، اور جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس پر حج فرض نہیں، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جس میقات سے چاہے جس طرح کا حج کرنا چاہے ادا کر لے، یا کسی دوسرے شخص سے حج ادا کرا دے۔ اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ جس کی طرف سے حج ادا کر رہا ہے اس نے نائب بنایا ہو یا وصیت کی ہو۔ البتہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو حج اسی کے مال سے ادا کیا جا رہا ہو جس کی طرف سے حج کرنا ہے، اس میں بہت سی شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اس سلسلے کے ضروری مسائل اور احکام ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ آگے آنے والے مسائل سمجھنے کے لیے آمر اور مامور کی اصطلاح پہلے ذہن نشین کر لیں۔ جو شخص کسی کو حج بدل کے لیے بھیجتا ہے اس کو آمر کہتے ہیں، اور جس حج کے لیے بھیجا جاتا اور جسے حج کے لیے بھیجا جاتا ہے اسے مامور کہتے ہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کا زمانہ پایا مگر حج نہیں کیا، پھر کوئی عذر ایسا پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے خود حج کرنے پر قدرت نہیں رہی، مثلا ایسا بیمار ہو گیا جس سے شفا کی امید نہیں، یا نابینا یا اپاہج ہو گیا، یا بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کمزور ہو گیا کہ خود سفر کرنے پر قدرت نہ رہی، تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو بھیج کر حج کرا دے، یا یہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے مال سے حج بدل کرا دیا جائے۔ یہ وصیت میت کے قرض اگر اس کے ذمہ ہو، میت کے قرض کی ادائیگی کے بعد تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو معذور، مجبور جان حج بدل کرا دیا، اگر کسی نے اپنے آپ کو معذور و مجبور جان حج بدل کرا دیا اور اس کے بعد خود حج کرنے پر قادر ہو گیا، تو حج کرنا فرض ہو گیا، اور حج بدل کرا دیا ہے وہ حج، اور جو حج بدل کرا دیا ہے وہ حج نفل ہو جائے گا۔ اگر عورت کے پاس حج کے لیے رقم موجود ہو مگر ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں ملتا، یا ملتا تو ہے مگر وہ اپنا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، اور عورت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے خرچ کے علاوہ محرم کا خرچ بھی خود برداشت کرے، تو موت سے پہلے وصیت کر دے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دیا جائے۔ یہ وصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ حج بدل اس شخص سے کرایا جائے جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہو۔ اگر ایسے شخص سے حج بدل کرایا جس نے ابھی اپنا حج نہیں کیا اور اس پر حج فرض بھی نہیں ہے، تو حج بدل ہو جائے گا مگر خلاف اولیٰ ہوگا۔ اگر اپنا حج فرض ہونے کے باوجود کسی نے اب تک حج فرض نہیں کیا تو اس سے حج بدل کرانا مکروہ تحریمی ہے، مگر آمر کا حج فرض پھر بھی ہو جائے گا۔ حج بدل اجرت و معاوضہ لے کر کرنا جائز نہیں۔ حج کرنے پر معاوضہ و اجرت لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اگر کسی نے اجرت طے کر کے حج بدل کرا دیا تو کرنے والا اور کرانے والا دونوں گناہگار ہوئے۔ البتہ حج پھر بھی آمر ہی کا ادا ہو جائے گا، اور جو اجرت لی ہے وہ واپس کرنا لازم ہوگا۔ جتنا روپیہ حج میں خرچ کیا ہے مامور کو صرف وہی دیا جائے گا۔
فرض حج بدل میں عامر کا روپیہ خرچ ہونا ضروری ہے، البتہ اگر زیادہ روپیہ حج کرنے والے کا ہو اور کچھ تھوڑا سا حج بدل پر جانے والے نے اپنی طرف سے خرچ کر دیا ہو تب بھی عامر کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ فرض حج بدل پر جانے والے کے لیے لازم ہے کہ عامر ہی کی میقات سے اس کی طرف سے احرام باندھے۔ حج کے بعد معمور کو عامر کے وطن لوٹ کر آنا افضل ہے۔ اگر واپس نہ آیا اور مکہ مکرمہ میں ہی رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن واپسی کا خرچہ جو بچ رہا ہے وہ واپس کرنا لازم ہوگا۔ اگر معمور عامر کے حج سے فارغ ہو کر اپنی طرف سے عمرہ کرے تو جائز ہے، لیکن اپنے عمرے کا خرچ اپنے پاس سے کرے، عامر کے مال سے نہ کرے۔ دوسرے کا حج ادا کرنے کے لیے حج بدل کرنا اپنا نفلی حج ادا کرنے سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں کے قیام کے اخراجات عامر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ ضروری نہیں کہ مرد مرد کی طرف سے اور عورت عورت کی طرف سے حج بدل کرے۔ اگر مرد نے عورت کی طرف سے یا عورت نے مرد کی طرف سے حج بدل ادا کر لیا تب بھی ادا ہو جائے گا، مگر عورت کے لیے سفر میں جاتے وقت ضروری ہے کہ محرم ساتھ ہو، نیز شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے حج بدل کے لیے سفر نہ کرے۔ معمور عامر کے مال سے کسی کی دعوت نہ کرے اور نہ کسی کو کھانے میں شریک کرے اور نہ کسی کو قرض دے۔ ہاں، اگر عامر نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے تو جائز ہے، لیکن مرنے والے کے مال سے حج کرنے کی صورت میں اس کے بالغ وارثوں کی اجازت ضروری ہے۔ اگر معمور نے قران کیا ہے تو قربانی کا خرچہ معمور پر ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد احصار ہو جائے تو دم احصار عامر کے مال سے دے سکتا ہے۔ جس سال عامر نے حج کا حکم دیا، اگر معمور نے اس سال حج نہ کیا بلکہ دوسرے سال عامر کی طرف سے حج کیا تب بھی عامر کا حج ادا ہو جائے گا اور معمور پر ضمان واجب نہ ہوگا۔ اگر عامر نے معمور کو اجازت دی تھی کہ بوقت ضرورت قرض لے لینا، جو قرض لوگے میں ادا کر دوں گا، تو ضروریات حج کے لیے معمور قرض بھی لے سکتا ہے۔ اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور وہ اپنے مال سے حج کرانے کی وصیت کیے بغیر مر گیا اور اس کی طرف سے اس کی اولاد نے یا کسی دوسرے وارث نے حج بدل کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مرنے والے کا حج ہو جائے گا، لیکن جس پر حج فرض ہوا اور خود نہ کیا وہ اپنی طرف سے حج کرانے کی وصیت ضرور کرے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وارث اس کی طرف سے حج بدل کریں یا کسی کو بھیج کر حج کرائیں۔ حج بدل کرنے کی وصیت کر کے مرے گا تب ذمہ داری وارثوں کی ہو جائے گی۔ حج بدل کے تمام ضروری مصارف حج کرانے والے کے ذمے ہوں گے، جس میں آنے جانے کا کرایہ اور قیام، مکہ معظمہ، منی و عرفات کے خیمہ کا کرایہ اور کھانے پینے اور کپڑے دھلوانے کے اخراجات سب داخل ہیں، اور احرام کے کپڑے اور سفر کے لیے ضروری برتن اور دیگر ضروری اشیاء کی خریداری، یہ سب کچھ عامر کے ذمہ ہوگی، لیکن کپڑے اور برتن وغیرہ حج سے فارغ ہونے کے بعد عامر یعنی حج کرانے والے کو واپس دینا ہوں گے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے بعد اگر کچھ نقد رقم بچے تو وہ بھی واپس کرنا ہوگی، البتہ حج بدل کرانے والے نے اگر اپنے پیسے سے حج کرایا ہو اور وہ حج کرنے والے کو باقی رقم اب دے دے، یا پہلے ہی سے اس نے کہہ دیا کہ حج سے فارغ ہو کر جو سامان بچے وہ باقی ماندہ رقم تمہارے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، تو حج کرنے والا باقی مال کو اپنے خرچ میں لا سکتا ہے۔ اور اگر عامر نے میت کے مال سے میت کی طرف سے حج بدل کرایا ہو اور مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ حج کے اخراجات کے بعد جو مال بچے وہ حج کرنے والے کو دے دیا جائے، تب بھی اس کو باقی مال دے دینا درست ہوگا، بشرطیکہ حج کے مصارف اور یہ زائد مال مرنے والے کے ترکہ کے 1/3 میں سے پورا ہو جاتا ہو۔ اگر تہائی مال سے زائد خرچ ہو رہا ہو تو وارثوں کی اجازت کے بغیر لینا دینا جائز نہیں، البتہ نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ حج بدل کا سفر عامر یعنی حج کرانے والے کے وطن سے شروع کیا جائے۔ معمور یعنی
حج بدل کرنے والے پر لازم ہے کہ احرام باندھتے وقت اس شخص کے حج کی نیت کرے جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے ساتھ جو تلبیہ پڑھے اس میں یہ الفاظ بھی کہے: لبیک ان فلاں فلاں، فلاں کی جگہ اس کا نام لے۔ مامور پر لازم ہے کہ آمر یعنی حج کرانے والے کی مخالفت نہ کرے۔ اگر اس نے آمر کی مخالفت کی تو اس کا حج بدل ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ حج خود مامور کی طرف سے ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہوگا کہ آمر کی جو رقم اس نے حج پر خرچ کی ہے وہ اس کو واپس کرے۔ اگر آمر نے صرف حج کے لیے کہا تو اس کے لیے قران اور تمتع کرنا جائز نہیں۔ اگر مامور نے مخالفت کی تو یہ حج آمر کا نہیں بلکہ مامور کا اپنا حج ہو جائے گا اور رقم واپس کرنی ہوگی۔ اگر آمر یعنی حج بدل کرانے والے نے اس کو عام اجازت دے دی تھی کہ تمہیں اختیار ہے جس طرح کا چاہو میری طرف سے حج کر لو، چاہے افراد یعنی صرف حج کر لو، چاہے قران یعنی حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لو، یا تمتع کر لو، تو اس صورت میں مامور کے لیے افراد اور قران تو بالاتفاق جائز ہیں، مگر تمتع کے بارے میں فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ اس سے آمر کا حج ادا نہ ہوگا اگرچہ اس نے اس کی اجازت دی ہو۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ مامور کو حج تمتع کی اجازت نہ دی جائے۔ البتہ حالات حاضرہ کے پیش نظر بعض اکابر نے آمر کی اجازت سے تمتع کرنے اور اس سے آمر کا حج ادا ہو جانے کی گنجائش نکالی ہے، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ کوشش کی جائے کہ حج بدل کے لیے جانے والا ایسے جہاز سے جائے جس کے پہنچنے کے بعد حج میں زیادہ دیر نہ ہو، تاکہ حج میقاتی ہو سکے اور تمتع کرنے کے لیے مجبور نہ ہو۔ جس شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن ادا نہیں کیا اور موت آنے لگی، اس پر واجب ہے کہ اپنے مال سے اپنی طرف سے حج کرانے کی وصیت کر دے۔ اگر وصیت کیے بغیر مر جائے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر حج فرض ہونے کے بعد اسی سال حج کے لیے روانہ ہو گیا اور راستہ میں موت آ گئی تو اس پر حج بدل کی وصیت واجب نہیں ہے۔ وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے، اور اگر میت پر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس کے تہائی میں حج بدل کی وصیت اور دیگر تمام وصیتیں نافذ ہوں گی۔ وصیت کی صورت میں تہائی مال سے حج کرایا جائے، مرنے والے نے تہائی مال کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ البتہ اگر بالغ وارث اپنی خوشی سے تہائی مال سے زیادہ دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر تہائی مال میں حج بدل کی گنجائش نہ ہو، اگر تہائی مال میں حج بدل کی گنجائش نہ ہو اور بالغ ورثہ اپنی طرف سے مزید مال دینے کے لیے راضی نہ ہوں تو جس جگہ سے تہائی مال سے حد کیا جا سکتا ہے وہاں سے کسی کو حج بدل کے لیے مامور کر دیا جائے۔ تو جی یہ حج بدل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے بیان کیا کہ اس طرح سے آپ حج بدل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ حج نہیں کر سکتے تو آپ حج بدل اپنی زندگی میں بھی کرا سکتے ہیں، اور یا پھر مرتے وقت آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میری طرف سے حج بدل کر دیا جائے، لیکن وہ حج بدل آپ کے صرف تہائی مال میں سے ہوگا، اور اگر تہائی مال حج بدل کے لیے کم ہے تو پھر آپ کے جو ورثہ ہیں، آپ کے ورثہ کی مرضی ہے کہ اگر وہ مال اور دینا چاہیں اور کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر آپ کا حج بدل نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کے ساتھ اپنے احکام پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔